کیونکہ کتابوں میں اصول لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص نے سحری کھائی یہ سوچ کر کہ ابھی رات ہے اور ادھر سے صبح ہو چکی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ جناب جب میں کھا رہا تھا تب صبح ہو چکی تھی، اور مؤذن صاحب کو بھی اذان دینے میں غلطی ہو گئی، انہوں نے دیر سے اذان پڑھی، تو آپ کا روزہ نہیں ہوا، یہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ ایسے ہی جیسے کسی انسان نے یہ سمجھا کہ افطار کا وقت ہو گیا اور اس نے افطار کر لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ آفتاب ڈوبا نہیں تھا، تو روزہ ٹوٹ گیا اور آپ کو یہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ اصول ہے، فارمولہ ہے۔ روزے کا اصول کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانا پینا بند کرنا، اس کا نام ہے روزہ۔ صبح صادق کا تعین کیسے ہوگا؟ پہلے زمانے میں آنکھ سے دیکھ کر کے ہوتا تھا، آج کے زمانے میں کیلنڈروں کے ذریعے، آج کے زمانے میں جنتریوں کے ذریعے سے صبح صادق کا تعین ہوتا ہے۔ صبح صادق دراصل نام ہے رات ختم ہونے کا اور دن کے سٹارٹ ہونے کا۔ دن کا آغاز ہوتا ہے صبح صادق میں ایک خاص قسم کی روشنی سے۔ اگر ہم اوپن ماحول میں ہوں، یعنی کسی پہاڑ پر ہوں یا سمندر میں ہوں، اور رات بھر ہم جاگیں، تو ہم صبح سویرے دیکھیں گے اچانک روشنی نمودار ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں فجر صادق۔ وہ روشنی نمودار ہو جائے گی، وہ اچانک روشنی جیسے نکلے گی، اور نکلنے کے بعد پھر اوپر کو چڑھے گی، پھر ختم ہو جائے گی، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری روشنی نکلے گی، اور روشنی نکلے گی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھاتے فرمایا وہ روشنی ایسے پھیلے گی، یہ فرمایا تھا۔ ہاں کہا، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ وہ جو صبح صادق ہے اس وقت تک کھانے کی اجازت ہے، اس کے بعد تو روزہ، اس کے بعد کھانے پینے کا حکم بند ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرمایا کہ صبح صادق جب سیاہ داغا سفید داغے سے الگ ہو جائے۔ یہ سیاہ داغا سفید داغے سے الگ ہو جائے کا مطلب کیا ہے؟ صبح صادق اور صبح کاذب جب الگ الگ ہو جائیں، یعنی وہ والی صبح جو اصلی صبح نہیں ہے وہ الگ ہو، اور وہ والی صبح جو اصلی صبح ہے وہ الگ ہو جائے، تو جو ہی اصلی والی صبح سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد تمہارا کھانا پینا بند ہو جائے گا آفتاب ڈوبنے تک۔ آج کے زمانے میں ہمارے پاس جو کیلنڈر ہیں، ان کیلنڈروں کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ سحری کب تک کھانی ہے، لیکن کیلنڈر جو ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اس غلطی کا امکان کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ صاحب احتیاط ہے کہ اس سے پہلے آپ کھانا پینا اپنا بند کر دیں، کیونکہ کتابوں میں اصول لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص نے سحری کھائی یہ سوچ کر کہ ابھی رات ہے اور ادھر سے صبح ہو چکی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ جناب جب میں کھا رہا تھا تب صبح ہو چکی تھی، اور مؤذن صاحب کو بھی اذان دینے میں غلطی ہو گئی، انہوں نے دیر سے اذان پڑھی، تو آپ کا روزہ نہیں ہوا، یہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ ایسے ہی جیسے کسی انسان نے یہ سمجھا کہ افطار کا وقت ہو گیا اور اس نے افطار کر لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ آفتاب ڈوبا نہیں تھا، تو روزہ ٹوٹ گیا اور آپ کو یہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ اصول ہے، فارمولہ ہے۔ تو صبح صادق کا تعین ہم کرتے ہیں کیلنڈروں کے ذریعے سے، اور کیلنڈر اگر کئی قسم آ گئے تو جو والا کیلنڈر پہلے ہی روزہ ختم کرائے گا اسی پر عمل کر لینا چاہیے، بلکہ چند منٹ ہم نے بہت سارے اپنے محتاط بزرگوں کو دیکھا، وہ کہتے ہیں بھائی جو ٹائم دکھا رہا ہے اسے 5 منٹ پہلے ہم بند کریں گے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ شام کو غروب آفتاب کے وقت، غروب آفتاب جو ہے وہ سن سیٹ کا نام ہے۔ سن سیٹ کا سب سے بہترین مشاہدہ ہوتا ہے سمندر میں، وہاں نظر آتا ہے سورج ڈوب رہا ہے، اوپر سے ایک بال آئے گا اور بال آتے آتے پانی میں ڈوبنے لگے گا، ایسا لگتا ہے جیسے بال اوپر سے آیا پانی میں ڈوب رہا، آدھا ڈوبا وہ نظر آئے گا، اور جب سارا ڈوب جائے گا اس کو کہتے ہیں غروب آفتاب۔ تو سٹارٹنگ جو ہو جائے گی غروب آفتاب کی، اس وقت روزہ ختم نہیں ہوگا، جب غروب مکمل ڈوب جائے گا تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کیلنڈر ہے۔ یہ جو کیلنڈر ہیں، کیلنڈروں کے ذریعے سے ہم روزہ افطار کرتے ہیں، لیکن کیلنڈر جب 2 یا 3 قسم کے آ گئے، اور ایک نے کہا یہ ٹائم ہے، دوسرے نے کہا یہ ٹائم ہے، ادھر سے ہمارا محکمہ موسمیات ہے، محکمہ موسمیات جو ہے وہ خبریں سناتا ہے فلاں ٹائم پر غروب آفتاب ہوگا، فلاں ٹائم پر طلوع آفتاب ہوگا، اور محکمہ موسمیات بہرحال انسانی علم ہے اور اس میں غلطیوں کا امکان ہے، اور وہ امکان ہم کو اس کا تجربات بھی سامنے آتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے جب محکمہ موسمیات اعلان کر رہا تھا برف گرنے والی ہے، پر نہیں گری۔ کبھی کبھی محکمہ موسمیات اعلان کرتا ہے یہ ہوگا، بعد میں نہیں ہوتا، اور کبھی اعلان کرتا ہے ہوگا اور ہو بھی جاتا ہے۔ اب جب ان سے کبھی پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو یہ کہا تھا یہ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا علم جو ہے وہ تجربات کی بنیاد پر ہے، کبھی صحیح ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ تو غرض یہ کہ محکمہ موسمیات جو ٹائم دکھاتے ہیں وہ ٹائم صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلطی کا بھی اس میں امکان ہے، چنانچہ ایسا بھی دیکھا گیا محکمہ موسمیات نے اعلان کر دیا آفتاب ڈوب چکا، اور ابھی ہم کو دھوپ نظر آ رہی ہے، تو دھوپ نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ صاحب آفتاب ڈوب چکا ہے۔ پہاڑوں پر ہم دیکھتے ہیں دھوپ نظر آ رہی ہے اور یہاں محکمہ موسمیات کا اعلان ہو چکا ہے کہ سن سیٹ ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کے اندر احتیاط یہ ہے کہ چند منٹ تاخیر کے ساتھ اپنا روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے روزے کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اور اس کی بنیاد میں عرض کرتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کی حیرت انگیز شخصیت، تاریخ کی نہیں صحابہ کرام میں سے، علامہ شبلی نے لکھا ہے
کہ نبیوں کے بعد عمر بن خطاب جیسا انسانی کوئی پیدا نہیں ہوا، پوری انسانی تاریخ میں نہیں، علامہ شبلی نے لکھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات جو علامہ شبلی نے لکھی ہے کہ نبیوں کے بعد جو نبیوں کے علاوہ باقی تمام انسانوں میں فاروق اعظم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ بات علامہ شبلی نے لکھی ہے کشمیر میں بیٹھ کر۔ علامہ شبلی مورخ ہیں، سر سید احمد خان کے خصوصی شاگردوں میں سے تھے، دارالمصنفین انہیں قائم کیا، ندوۃ العلماء لکھنؤ میں وہ عام ترین شخصیت ہے اور اسلامی تاریخ کا ہیرو علامہ شبلی۔ علامہ شبلی نے تاریخ پر بھی کتابیں لکھی، سیرت پر بھی کتاب لکھی، الفاروق لکھی۔ تو الفاروق کا آخری پیج انہوں نے کشمیر میں لکھا، اس الفاروق میں انہوں نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم جیسی شخصیت ہی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انگریز مورخ مائیکل ہارٹ نے جب 100 آدمیوں پر مشتمل کتاب لکھی، اس میں مسلمانوں میں سے اس نے صرف حضرت فاروق اعظم کو لیا، حالانکہ اسے غلط کیا ہے۔ کیا مسلمانوں کی تاریخ میں اور کوئی شخصیت نہیں ہے؟ بے شمار۔ علمی دنیا میں غزالی جیسا اور رازی جیسا ہے، علمی دنیا میں محدثین میں قانون کی تدوین کرنے والوں میں امام ابو حنیفہ جیسا انسان ہے جس کو خود قانون کے ماہرین نے تسلیم کیا ہے کہ قانون سازی کا جو اصول امام ابو حنیفہ کے پاس تھا ویسا اصول تو ہے ہی نہیں کہیں۔ 6 لاکھ مسائل جس شخص نے مدون کیے ہیں تو قانون سازی ایسی کی ہے، یا محدثین میں سے امام بخاری جیسے۔ لیکن خیر مائیکل ہارٹ نے 1400 سال کی تاریخ میں سے صرف فاروق اعظم کا اپنی کتاب کا حصہ بنایا اور یہ کہا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے فقیرانہ زندگی گزاری اور اپنے زمانے کی 2 سپر پاور طاقتوں کو فنا کر دیا۔ یقیناً قیصر و کسریٰ کا خاتمہ ہوا ہے فاروق اعظم کے زمانے میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس شریعت تھے، وہ جانتے تھے کہ شریعت کا حکم کس وقت کس طرح کا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کرتے تھے مغرب کی نماز پڑھ کر، مغرب سے پہلے افطار نہیں کرتے تھے۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث کی اہم ترین کتاب ہے موطا مالک۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ امام بخاری کے استاد ہیں، یعنی امام بخاری کے جتنے اساتذہ ہیں ان اساتذہ میں سے اوپر تیسری لائن پر جو لوگ آتے ہیں اس میں عبداللہ بن مبارک ہیں، اس میں امام مالک بھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے براہ راست استاد ہیں، لیکن امام مالک براہ راست استاد نہیں ہے۔ امام بخاری نے جن سے حدیثیں لی ہیں ان کے استاد امام مالک ہیں۔ امام مالک نے کتاب لکھی تھی موطا مالک، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آفتاب ڈوبنے کے بعد افطار کرتے تھے۔ تو لہذا سحری کرنے میں بھی وقت میں احتیاط برتنی چاہیے اور افطاری میں بھی احتیاط برتنی چاہیے۔